اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ التوبۃ کے 90 اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 373 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے روایت کی ابراہیم ابن سعد سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے. انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. عزیز طلباء کرام، حذیفہ، اس سے مراد حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہے. وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذَرْبَيْجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شام والوں کے ساتھ ارمینیا اور آذربائیجان فتح کرنے کے لیے عراق والوں کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جہاد میں گئے تھے. فرآ حذیفۃ اختلافہم فی القرآن. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لشکروں میں قرآن کریم کا اختلاف دیکھا. فقال لعثمان بن عفان یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ اس امت کی خبر لے لیجئے اس سے پہلے کہ وہ قرآن میں اس طرح مختلف ہو جائے جس طرح یہود و نصارہ اپنے کتابوں میں اختلاف کرنے لگے تھے. فارسل الى حفصة ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها الیک. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ آپ ہمارے پاس جو صحف آپ کے پاس ہے وہ بھیج دے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کریں گے اور پھر ان کو آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے. فارسلت حفصة الى عثمان بن عفان بالصحف. تو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحیفے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجے. فارسل عثمان الى زید بن ثابت وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ہشام وعبد اللہ بن زبیر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحائف، وہ اوراق زید بن ثابت، سعید بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام اور عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات کے پاس بھیج دی. ان انسخوا الصحف فی المصاحف وقال للرہط القرشیین الثلاثہ. ان حضرات کو یہ حکم دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تم ان اوراق کو مصاحف میں نقل کرو، اور 3 قریشی حضرات سے مخاطب ہو کر فرمایا، مختلفتم فیہ انتم وزید بن ثابت فاکتبوہ بلسان قریش فانما نزل بلسانہم حتی نسخوا الصحف فی المصاحف. بعث عثمان الى كل افق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قریشی حضرات سے کہا کہ جس میں تم کو اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اختلاف ہو تو اس کو قریشی لغت میں لکھو، کیونکہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، یہاں تک کہ ان حضرات نے صحابہ کرام نے ان کاتبین نے ان نوشتوں کو مصاحف میں لکھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مملکت اسلامی کے ہر حصے میں ایک مصحف بھیج دیا، ان مصاحف میں سے جو ان حضرات نے لکھے تھے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ قال الزهري وحدثني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے خارجہ ابن زید ابن ثابت نے بیان کیا کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت گم پائی، یعنی وہ مجھے نہیں مل رہی تھی، جس کو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ وہ آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، یہ آیات کریمہ ہیں۔ فالتمستها فوجدتها مع خزیمة بن ثابت او ابی خزیمة فالحقتها في صورتها، پس میں نے اس آیت کو تلاش کیا تو اس کو حضرت خزیمہ ابن ثابت یا انہوں نے کہا، یہ راوی کا شک ہے، ابو خزیمہ، ان دو میں سے ایک نام یہ انہوں نے لیا، تو ان کے پاس میں نے اس آیت کو پا لیا اور اس کو اس کی صورت میں ملا دیا۔ اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال الزہری فاختلفوا يومئذ في التابوت والطابوه فقال القرشيون التابوت وقال زيد الطابوه فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قریش۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان حضرات میں اس دن اختلاف ہوا تابوت اور تابوہ کے بارے میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں یہ لفظ آیا ہے، تو جو قریشی حضرات تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ لفظ التابوت ہے، جبکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کو التابوہ فرما رہے تھے۔ تو یہ بات، یہ اختلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تابوت لکھو، کیونکہ یہ قریش کی زبان پر قرآن کریم اترا ہے۔ قال الزہری فاخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان عبد اللہ ابن مسعود کرہا لزید ابن ثابت نسخ المصاحف۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مصاحف لکھنا ناگوار ہوا۔ وقال یا معشر المسلمین اعزل عن نسخ کتابت المصاحف ویتولاها رجل واللہ لقد اسلمت وانہ لفی صلب رجل کافر یرید زید بن ثابت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا مصاحف کے لکھنے سے میں علیحدہ رکھا جاؤں گا؟ یعنی انہوں نے مجھے اس لکھنے میں شامل نہیں کیا، اور مصاحف لکھنے کی ذمہ داری ایسے شخص کو سونپی کہ اللہ کی قسم جس وقت میں مسلمان ہوا تھا وہ شخص کسی کافر کے پیٹ میں تھا۔ مراد اس کی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اس بات سے ان کی طرف اشارہ تھا۔ وَلِذَلِكَ قَالَ عبد اللہ ابن مسعود، اور اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا اہل العراق اکتموا المصاحف التي عندكم وغلوها فإن الله يقول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة فألقوا الله بالمصاحف۔ اے اہل عراق، چھپاؤ ان مصاحف کو جو تمہارے پاس ہے، اور ان کا پتہ کسی کو نہ چلنے دو، کیونکہ اللہ جل شانہ بے شک فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز چھپائے گا تو قیامت کے دن وہ اس چیز کو ساتھ لے کر آئے گا جس کو اس نے چھپایا تھا۔
پس تم لوگ ملاقات کرو اللہ جل شانہ سے اپنے مصاحف کے ساتھ۔ قال الزہری فبلغنی ان ذلك کرہ من مقالۃ ابن مسعود رجال من افاضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ چیز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے بڑے بڑے درجے کے صحابہ میں سے بہت سے حضرات نے ناپسند فرمائی، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا رد عمل اس طرح سے کرنا یہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو ناپسند تھا، انہوں نے اس طرح کے رد عمل کو ناپسند کیا۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، وہو حدیث الزہری ولا نعرفه الا من حدیثہ، یہ امام زہری کی حدیث ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف انہی کے طریق سے، انہی کی روایت سے۔ جی عزیز طلباء کرام، باقی روایت پوری طرح سے واضح ہے، اس میں صرف بس یہ آخری جو امام زہری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا، تو اس کے بارے میں ذکر کر دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے ناراض تھے کہ جب یہ لوگ قرآن کریم کو مصاحف میں منتقل کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے اس سے کیوں علیحدہ رکھا؟ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، متقدمین میں سے ہے، سادس المسلمین ہے، چھٹے نمبر پر ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ اسلام کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ جس وقت مصاحف کی تیاری کا کام ہو رہا تھا اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تھے، جبکہ مصاحف کی تیاری کا کام مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا، تو ان کو کمیٹی میں کیسے شامل کیا جاتا؟ ان کو ان صحابہ کرام کی اس جماعت میں، کاتبین کے اس جماعت میں کیسے شامل کیا جا سکتا تھا کہ جب وہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے؟ اور اگر ان کو صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، ما قبل روایت میں ہم نے پڑھی کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کام سونپا گیا تھا۔ ما قبل روایت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو زید بن ثابت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، تو ما قبل کی روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین حضرات نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ تو گویا کہ دور صدیقی میں بھی جمع قرآن کا کام یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر چکے تھے، اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم اور ان کے ہی ایما پر۔ تو اب بات یہاں پر صاف ہو جاتی ہے کہ بھئی جس بندے نے ایک مرتبہ یہ کام پہلے ہی کیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اس کو دوسری مرتبہ کرنا مزید آسان ہوگا، اور وہی اس کام کا زیادہ حقدار تھا۔ تو اس وجہ سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کام سونپا گیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ناراضگی یہ بلا وجہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام نے جو اس وقت جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز عمل کو اور ان کے اس رد عمل کو ناپسند کیا اور اس کی مخالفت کی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ اللہ جل شانہ کے بے فنا فضل و کرم سے سورہ توبہ کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے روایت میں ہم سورہ یونس کا آغاز کریں گے، اس کی تفسیری روایات پڑھیں گے۔ تو زندگی رہی تو پھر اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔